بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 147 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قیدی کی لاش کا مالی معاوضہ لینا اور مال غنیمت تقسیم سے پہلے فروخت کرنے کے حوالے سے جو ممانعت ہے حدیث میں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة وابن ابی لیلى عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا من المشرکین یوم الخندق قتل فی الخندق فأعطى المشركون بجیفته مالا فنهاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خندق کے دن ایک شخص جو ہے وہ مشرکین میں سے خندق میں گر کر مارا گیا، اور مشرکین نے اس کی لاش کے بدلے میں مال و دولت کی پیشکش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، انکار کر دیا۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کی لاش کے بدلے میں جب مشرکین نے مالی آفر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرمایا اور اس سے انکار فرمایا۔ بین الاقوامی طور پر اب بھی اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ فوجی کی لاش جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے دشمن سے، اور اپنے وطن میں دفنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے ملک میں، تاکہ اس کو دفنایا جائے، اس لیے جو ہے وہ ان سے حاصل کی جاتی ہے، چاہے اس کے لیے مالی معاوضہ ہی کیوں نہ دینا پڑ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی زندہ مثال قائم کی ہے، اور جو ہے وہ بڑی زبردست مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین نے آفر کی مالی معاوضے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاوضہ لینے سے انکار فرمایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو سیاسی بصیرت کا علم ہوتا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے ناطے لاش کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتراز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تدبر اور معاملہ فہمی جو تھی وہ اس حوالے سے بڑی زبردست تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاوضہ لینے سے انکار فرمایا۔ اور اس میں یہ سبق بھی ہے کہ انسانیت کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، انسان کو جو چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کے بدلے میں مالی معاوضہ نہیں لیا جا سکتا۔ بیان النہی عن بیع الخمس وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر ان یباع الخمس حتى یقسم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن مال غنیمت کے خمس کو جو ہے وہ بیچنے سے منع فرمایا ہے، حتیٰ یقسم، یہاں تک کہ اس کی تقسیم کر دی جائے، یعنی کہ تقسیم ہونے سے پہلے خمس کو بیچنے سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يقسم شيئا من غنائم بدر الا بعد مقدمه بالمدینہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کا جو مال غنیمت تھا اس وقت تک تقسیم نہیں کیا جب تک مدینہ منورہ تشریف نہیں لے آئے، یعنی مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ بدر کے غنیمت کے مال کو تقسیم کیا۔ عزیز طلبہ، ان دو روایات کے اندر جو ہے وہ مال غنیمت کو فروخت کرنے سے ممانعت کا جو ہے وہ بیان ہے۔ مال غنیمت کا جو خمس ہوتا ہے وہ تقسیم سے پہلے فروخت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ
جب تک مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا وہ کسی کی ملکیت میں نہیں آیا۔ جب ایک چیز ملکیت میں نہیں ہے، انسان کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، تو اس وقت تک اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ جب ملک میں داخل ہو جائے گی پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح باقی چیزوں میں جو ہے وہ جب انسان اس کا مالک نہیں بنتا تو اس کی تقسیم نہیں کر سکتا، اس کو بیچ نہیں سکتا، تو مال غنیمت میں بھی اسی طرح ہے کہ جب تک وہ آپ کی ملکیت میں نہیں پہنچا، ابھی تک تقسیم ہی نہیں ہوا، تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ مال غنیمت جب مجاہدین جو ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں تو کسی مجاہد کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں بھی جہاد میں شریک تھا تو لہٰذا میرا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے۔ کوئی چیز جب ملکیت میں نہیں ہے لیکن وہ ابھی اس نے مجاہدین نے حاصل کیا لیکن ان کی ملکیت میں تو نہیں آیا نا ابھی تک، جب تک ان کی ملکیت میں نہیں آئے گا تب تک وہ اس کا حصہ اس کے ہاتھ میں پہنچ جانے تک جو ہے وہ اس کا حصہ جب تک ہاتھ میں نہیں پہنچا تو اس کا حصہ نہیں ہے۔ ویسے تو حصہ ہے مال غنیمت کے اندر کیونکہ وہ جہاد میں شریک تھا، اور جو جہاد میں شریک ہوتا ہے اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن حصہ تب بنتا ہے جب تقسیم ہو کر اس کے ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ جب اس کے ہاتھوں میں نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ابھی اس کا حصہ طے نہیں ہوا۔ تو اس طرح کا خیال جب ایک مجاہد کے دل میں آ سکتا ہے تو کسی دوسرے مجاہد کے دل میں بھی اس طرح کا خیال آ سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ ایک بدنظمی پیدا ہوگی اور ایک ایسی چیز کو فروخت کرنے کا جو ہے وہ گناہ آئے گا جو ابھی تک اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب ایک بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں بھی جہاد میں شریک تھا، میرا بھی برابر کا حصہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک تقسیم نہیں ہوا تب تک وہ آپ کا حصہ طے نہیں ہوا، تو لہٰذا اس میں آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ خیال جب ایک مجاہد کو آ سکتا ہے تو کسی دوسرے کو بھی آ سکتا ہے، تیسرے کو بھی آ سکتا ہے، چوتھے کو بھی آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ اس کو بیچ ہی نہیں سکتے۔ جب تقسیم ہو کر آپ کی ملکیت میں آ جائے تو اس کے بعد آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، کیونکہ ملکیت میں آنے کے بعد وہ آپ کی چیز ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی مدینہ منورہ پہنچ کر مال غنیمت تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اس دوران اتنا وقفہ ہوتا تھا، یعنی کہ میدان جنگ سے لے کر مدینہ منورہ پہنچنے تک کافی وقفہ ہوتا تھا بیچ میں، تو کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال آنا جو ہے وہ اس خیال کا آنا ممکن ہے، کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ فروخت سے منع فرما دیا۔ جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو مال غنیمت تھا، بدر کے جو غنائم تھے، ان کو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے تقسیم نہیں فرمایا۔ جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم فرمایا۔ تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے تو دوسرے کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، تیسرے کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اسی حکمت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی فروخت پر پابندی لگائی۔ جب تک آپ کی ملکیت میں نہیں آ جاتی کوئی چیز تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ جب آپ کی ملکیت میں آپ کا حصہ پہنچ جائے تو اس کے بعد آپ اس کے ساتھ چاہے کچھ بھی کریں، اس کو بیچ دیں، کسی کو ہبہ کر دیں، کسی کو صدقہ کر دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ آپ کی چیز ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ لہٰذا جب تک آپ اس کے مالک نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتے، اور مالک آپ جب بنیں گے جب وہ تقسیم ہو کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ جب تک آپ کے ہاتھوں میں ہی نہیں پہنچی تو اس وقت تک آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الجہاد کے تحت قیدی کی لاش کا مالی معاوضہ لینا اور مال غنیمت تقسیم سے پہلے فروخت کرنے کی جو ممانعت ہے حدیث کے اندر، ان دونوں کی تفصیل پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشرک کی لاش کے بدلے میں مالی آفر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرما دیا اور منع فرمایا ہے
نہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ قیدی کی کسی مردہ کی لاش کے بدلے میں مالی معاوضہ لیا جائے۔ اسی طرح مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو تو وہ آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا، جب تک کوئی چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو تو اس میں تصرف جائز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جب تقسیم ہو کر آپ کا حصہ آپ کے ملکیت میں نہیں پہنچ جاتا، آپ اس وقت تک اس میں تصرف نہیں کر سکتے، اس کو بیچ نہیں سکتے۔ جب تقسیم ہو کر آپ کی ملکیت میں آ جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، مال غنیمت تقسیم سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کیوں ہے؟ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کب تقسیم فرمایا کرتے تھے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔